اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ انہیں جواب دیجئے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں۔ تو آیت کا انشاءاللہ شان نزول پہلے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی شخص، یعنی ایک دیہاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ اگر تو وہ قریب ہے تو ہم اس سے چھپ چھپ کے دعائیں کریں، اور اگر وہ دور ہے تو ہم اس کو بلند آواز سے پکاریں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اسی ٹائم یعنی کچھ لمحے کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ تو اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب، جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ انہیں جواب دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں اور بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ صحابہ نے بھی ایسی سوالات کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں کمی مت کرو، کیونکہ اللہ پاک نے مجھ پر ہی آیت اتاری ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں دیکھیے آگے فرمایا بھی گیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انسان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی مجھ سے ہی اپنی دعاؤں کی قبولیت طلب کرے۔ طلب اور دعا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کے معنی ہے کہ بندوں کو بھی چاہیے کہ جب میں ان کی اطاعت کے بلاؤں کو، انہیں دعاؤں کو قبول کروں، تو اسی طرح ان کو ہر دم ہر لمحہ صرف مجھ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اگلی شرط لگائی گئی ہے کہ مجھ پر ہی ایمان لائے، یعنی ایمان پر قائم رہیں، جمے رہیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اطاعت کرتے رہیں، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات پر اطاعت کرتے رہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں اس کی اطاعت کرتے رہیں، اور اللہ ہی سے دعائیں مانگتے رہیں۔ روایات میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،
کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مومن کی دعا اسی وقت قبول فرماتے ہیں، یعنی پکار کا جواب دیتے ہیں جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، جب وہ دعا کرے۔ لیکن وہ قبولیت ہمیں بعض اوقات دیکھیں مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے، اور کچھ لوگ اس قبولیت کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا پروردگار یعنی تمہارے ہر بات کو یا تمہاری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ رب بہت حیا والا اور کرم والا ہے۔ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی پھیر دے۔ اب رہی یہ بات کہ دیکھیں اکثر دعا مطلب کیوں نہیں قبول ہوتی یا پھر قبولیت میں کیوں دیر ہوتی ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی تو حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی حکمت ہوتی ہے جس کو انسان پہچان بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں سکتا، ہماری سوچ وہاں تک جا بھی نہیں سکتی۔ یا قبولیت سے کوئی معنی ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز ہوتی ہے ایسی کہ جو دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہی ہوتی، یا پھر دعا کی جو شرائط ہے اس میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی، یا پھر دعا مانگنے والے کے لیے اس میں کچھ مطلب عقوبت ہوتی ہے، یعنی خیر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ پاک نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو، الرفث تم جمع کر سکتے ہو، الی نسائکم اپنی بیویوں سے۔ اس کے شان نزول پہلے سمجھ لیں اس آیت کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں کچھ لوگ جو تھے وہ رات کے شروع حصے میں مطلب سو جاتے تھے، اور ابتدائی اسلام میں جب تک انسان جاگ رہا ہوتا تھا تو وہ کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، جمع کر سکتا تھا، لیکن سونے کے بعد پھر وہ اگلے دن مغرب تک یعنی کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا رمضان کے موقع میں۔ اب ایک مرتبہ اسی طرح واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام انصاری حرمہ تھا۔ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر بغیر کچھ کھائے پیے سو گئے۔ صبح کو یہ حالت ہوئی کہ بھوک اور پیاس کی بہت شدت تھی، اور اس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں واقع آتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا تھا اور افطار کا وقت آ جاتا تھا تو روزہ افطار کرنے سے پہلے ہی سو جاتا تھا۔ پھر ظاہری بات ہے نہ وہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، اگلے روز مغرب تک اس کے لیے کھانا پینا صحیح نہیں تھا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بھی روزے دار تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی زوجہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہتے اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے کہیں سے کچھ لا کے دیتی ہوں۔ اب وہ مطلب کھانا وغیرہ لینے کے لیے گئی کسی کے پاس، اور یہ جو صحابی تھے قیس بن سرما، یہ پورا دن کام کاج کرتے تھے، تو جیسے ہی بیوی چلی گئی نیند غالب ہو گئی اور سو گئے۔ جب وہ آئی اور ان کو سوتے دیکھ لیا تو بولی کہ بدقسمتی سے اس کے بعد تو ابھی کھا بھی نہیں سکتے۔ دوسرے دن جب دوپہر کا وقت آیا کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو اس وقت اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے
کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو تمام لوگ رمضان میں عورتوں کے پاس مطلب نہیں جاتے تھے، تو اتفاقاً کچھ صحابہ نے اپنی بیویوں سے صحبت کر لی، تو کہتے اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شب یعنی رمضان کے روزوں کی ایک رات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باتوں میں مطلب آپ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے، کافی دیر ہو گئی۔ جب وہاں سے اٹھے اور گھر تشریف لائے تو ان کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، وہ سو چکی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مطلب چاہت پوری کرنا چاہی ان سے، تو انہوں نے عذر کیا کہ میں تو سو گئی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سوئی ہو، میں تو نہیں سویا، اور ان سے مطلب مجامت کر لی۔ صبح کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس فعل پر انہیں کافی شرمندگی ہوئی، آپ علیہ السلام سے بات کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہیں یہ بات لائق نہ تھی کہ تم نے اس طرح کام کیا، اور اسی وقت پھر اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ تو آیت میں دیکھیں رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں نا، وہ میاں بیوی کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے رمضان کی رات کہ تم جمع کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ وہ بیویاں تمہارے لیے باعث ستر ہیں اور تم ان کے لیے باعث ستر ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے قرآن نے لباس کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جیسے لباس ہمارے تمام عیوب کو چھپاتا ہے جسم کے، تو اسی طرح میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے شرم و حیا اور عیوب کو چھپاتے ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کو یعنی حرام نظروں سے، حرام شہوت سے بھی بچاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا 2/3 دین جمع کر لیا، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ علم اللہ انکم، اللہ کو خوب معلوم تھا کہ انکم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرو گے اپنے آپ سے، یعنی عشاء کے بعد اپنی بیویوں سے تم یعنی خیانت کرو گے، مطلب اپنی بیویوں کے قریب جاؤ گے۔ فتاب علیکم، اس رب نے تمہیں معاف فرما دیا، یعنی جب تم نے توبہ کر لی تو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ وعفا عنکم، اس رب نے درگزری کا معاملہ کیا، یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دیا۔ فالآن باشروہن، اب باشروہن، تم ہم بستر ہو سکتے ہو ان عورتوں سے، یعنی اب مطلب حلال ہے تمہارے لیے ان سے مجامت کرنا، مباشرت کرنا، اور اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، ان سے مباشرت کرو۔ وابتغوا، اصول بتا دیا گیا کہ صرف اپنی خواہش پوری نہ کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو ما وہ چیز کتب اللہ لکم، جو چیز اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، یعنی جو تمہاری قسمت میں اولاد اللہ پاک نے لکھ دی ہے وہ بذریعہ صحبت اللہ سے طلب کرو۔ تو آیت دیکھیے اس بات پر دلالت کر رہی ہے
کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں مطلب میلاب کرے تو مناسب یہ ہے کہ اولاد کی نیت کریں، یعنی صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو خاوند کو دوست رکھنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت پر باقی امتوں کے سامنے فخر کروں گا۔ تو بہرحال آیت سے معلوم ہوا کہ ازل جو ہے نا یہ مکروہ ہے۔ ازل کا معنی ہوتا ہے، ازل کہتے ہیں کہ بچے کی خواہش نہ رکھنا، یا مرد کا بیوی کے مطلب باہر فارغ ہو جانا مرد کا تاکہ بچہ مطلب پیدا نہ ہو، اس کو ازل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی بنا پر بندہ اولاد نہ چاہے، بچے نہ چاہے، پھر تو چلو مجبوری ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بغیر عذر کے کہ صحت بھی ہے، باقی بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر عذر کے اولاد نہ چاہنا اللہ کو ناپسند ہے، ناپسندیدہ بات ہے۔ کلو وشربو، اور پھر فرمایا کہ تم اس رات میں کھاؤ پیو بھی۔ ایک تو رمضان کی راتیں ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی، اپنی بیویوں کے قریب بھی جا سکتے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ پوری رات تم کھا پی سکتے ہو۔ کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، جب تک واضح نہ ہو جائے تمہارے سامنے سفید داری، من الخیط الاسود، سیاہ داری سے، من الفجر یعنی فجر کا وقت نہ ہو جائے، طلوع فجر نہ ہو جائے۔ سفید داری کو فجر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور سیاہ داری کو رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جب فجر کا وقت نہ آ جائے، طلوع فجر نہ ہو جائے، اس وقت تک پوری رات تم کھانا پینا چاہو تو تم کھا بھی سکتے ہو، اپنی بیویوں کے قریب جانا چاہو تو بیویوں کے قریب بھی جا سکتے ہو۔ ثم، اس کے بعد پھر اتم الصیام الی اللیل، تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ یہ آیت روزے کے آخری وقت کا یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی سیاہی اسی طرح چھا جائے اور دن اس طرف منہ پھیر لے، یعنی آفتاب غروب ہو جائے، تو یہ وقت افطاری کا ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ روزے کی حقیقت جو ہے وہ کھانے پینے اور جماع سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رکنے کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن نے روزے کی تعریف آپ کے سامنے کر دی ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام جو ہے نا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور مباشرت نہ کرو عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم نے اعتکاف کی نیت کی ہو، تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں۔ تو ویسے تو دیکھیے روزے کی رات جو ہے وہ حلال ہے میاں بیوی کے لیے، وہ میلاب کر سکتے ہیں، لیکن جس مرد یا جس عورت نے اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف والی جگہ پر وہ چلا گیا اور وہ بیٹھ گیا، تو اس مرد اور عورت کے لیے اب میلاب کرنا حرام ہے، وہ نہیں کر سکتا، قرآن نے منع کیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے معتکف جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے تو وہ 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے وہ ذکر میں مشغول ہو یا چاہے وہ نہ ہو، لیکن اس نے نیت کر لی کہ اللہ اتنے دن کے لیے میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، اس جگہ پر اپنے آپ کو بند کر دیتی ہیں، تو یعنی اس کا اس نیت کی وجہ سے وہ فل ٹائم جو ہے نا وہ عبادت گزار شمار ہوگی۔ اب اگر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عبادت کی حالت میں، ظاہری بات ہے اپنی خواہش تو کوئی پوری نہیں کرتا نا، جیسے اب نماز کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، مثال دے رہی ہوں آپ کو، نماز کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو کیا نماز کی حالت میں ایسی حرکت کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔
جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، حالت روزہ میں ہوتے ہیں، تو جتنی دیر روزے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر مطلب مغرب تک، تو اس پورے ٹائم دورانیہ میں مرد اور عورت کا آپس میں میلاب جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح معتکف جب اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے ملنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، وہ نہیں مل سکتے۔ تو قرآن نے بھی اسی چیز کو منع کیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم مباشرت کرو عورتوں کے ساتھ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مسجد میں۔ اعتکاف کی حالت میں صحبت کرنا حرام ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو بیان ہو گئی ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب نہ جاؤ، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ حدیں مقرر کر دی ہیں، جیسے روزے میں کھانا پینا جماع حرام ہے، اعتکاف کی حالت میں ہم بستر ہونا بھی درست نہیں وغیرہ، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں جن سے اللہ پاک نے روک دیا ہے انسان کو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے آیاتہ، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ انسان جو ہے وہ پرہیزگار بنے۔ اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، تاکہ انسان جو ہے وہ پرہیزگار بنے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ مال، ان کا مال آپس میں ناحق طریقے سے۔ کیا مطلب؟ تو اس آیت سمجھے ذرا، یہاں پر باطل سے مراد جو ہے وہ کسی کے مال کو جھوٹا دعویٰ کرنا، یا جھوٹی گواہی، یا کسی کی حق بات کا انکار کر کے اس پر قسم کھا بیٹھنا، یا کسی کا مال چوری کر لینا، یا خیانت کرنا، یعنی کسی بھی غلط طریقے سے بہرحال مال کو کمانا۔ ناحق طریقے سے کسی کا مال لینا، اس کی کوئی بھی صورت ہو، زنا کی اجرت ہو، گانے کی اجرت ہو، یعنی مختلف جو مطلب فاسد کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ نہ تم کھاؤ ان کا مال آپس میں ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ذریعہ بناؤ ان مالوں کو حاکموں تک رسائی کا۔ معنی یہ ہے کہ آپس میں ظالم ہو کر جھگڑا مت کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے ذمہ کچھ مال ہو، اس پر گواہ نہ ہو، اس مال کا انکار کر بیٹھے، اور حاکم تک کی جھگڑا پہنچے تو وہاں جھوٹی قسم کا بیٹھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ کھائے ایک گروہ، من اموال الناس، لوگوں کا مال، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو غلط طریقے سے تم کھاتے ہو، تو اس کی ممانعت کی گئی ہے آیت میں کہ اس مال کو تمہارے لیے کھانا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔